السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ نور رمضان ٹرانسمیشن کا 18واں ایپیسوڈ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. چلتے ہیں ہم زین بھائی کی طرف اور ان سے آگے مزید بات چیت اس حوالے سے اس موضوع پہ کریں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ہمارے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی ان تمام معاملات کا علم ہو سکے. چلتے ہیں ہم زین بھائی کی طرف پہلے سوال کے لیے. زین بھائی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، اس میں جود سے کیا مراد ہے اور کرم سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو اعلیٰ حضرت کے نعت کا مصرع ہے پہلا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جود کیا ہے، کرم کیا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں الجود ما کانا بسوال صحیح والکرم بغیر سوال. جود یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا سوال کرے کہ مجھے یہ مل جائے تو وہ عطا کر دیا جائے، یہ ہے جود. اور فرمایا کہ کرم کیا ہے، فرمایا والکرم بغیر سوال، اور کرم یہ ہے کہ سامنے والا سوال بھی نہ کرے اور اسے دے دیا جائے. اللہ اکبر اللہ. تو یہ جود ہے اور یہ کرم ہے. کیا بات ہے. تو یہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور جو نہ مانگے دل میں رکھ کے بیٹھ جائے اسے بھی عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو یہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ حضرت نے دونوں صفت بیان کیا کہ جود بھی ہے اور کرم بھی ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیام ہی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تو ہماری تو اتنی اچھی آواز نہیں ہے کہ ہم پڑھ سکیں. اللہ ابھی 30 دن کا ایپیسوڈ ہمارے چل رہے ہیں اور پہلے دن سے اسامہ بھائی بیٹھ رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہو کہ آواز کتنی سریلی اس کی کتنی اچھی ہے نا. ہم تو بھانڈ، میں تو بولتا ہوں میرا تو گلا بھانڈ ہے، مطلب اس انداز سے میں نہیں پڑھ سکتا جس طریقے سے نعت خواہ حضرات پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن آپ کے ان اشعار سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید آج آپ موضوع یہ لے کر آئے ہیں، سارے سوالات یہی ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا آگے سوالات چلیں گے ماشاء اللہ. کیا پیاری آواز. زین بھائی، یہ اسی شعر کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کے حوالے سے کوئی واقعہ ایسا بیان فرمائے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم جو ہے نا وہ موجود ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم کے حوالے سے میں واقعہ بھی بیان کروں گا، اور میں کہتا ہوں کہ میں یہ دونوں واقعے ایک ہی صحابی سے بیان کر دوں. کیا بات. اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. صحیح. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جود نا، یعنی جود جو مانگ کر مل جائے تو جود کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کھجوروں کی تھیلی ہے، تو یا رسول اللہ اس پر کچھ دم کر دیں کہ اس میں برکت ہو جائے. سوال ہے نا بالکل کہ یا رسول اللہ اس میں نا کوئی برکت ہو جائے، ایسا کرم کر دیجئے کہ اس میں کچھ برکت ہو جائے. حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھونک مارا. صحابہ کچھ لوگوں کو پھونک سے بھی تو پریشانی ہے نا، پھونک مارنے کے بعد، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھونک مارنا، پھونک مارنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس تھیلی کو الٹا نہیں کرنا، یوں نہیں پلٹنا، یوں جتنا دل چاہے نکالتے رہنا.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تھیلی کو میں نے باندھ دیا اپنے جو ہے وہ کمر کے ساتھ باندھ لیا. پہلے زمانے میں وہ تہبند کا رواج تھا تو ساتھ میں ایک تھیلی بندی ہوتی تھی. اسامہ بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو باندھا, اس کے بعد میں اس میں سے نکالتا رہتا, کھاتا رہتا, نکالتا رہتا, کھاتا رہتا, نکالتا رہتا, کھاتا رہتا. فقط کھاتا نہیں, نکالتا صدقہ و خیرات بھی کرتا, نکالتا بانٹتا بھی رہتا. اور آپ فرماتے کہ اس میں کمی نہیں آتی. اللہ اکبر. صحابہ کتنے عرصے رکھا پتہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال تک آپ کے پاس وہ تھیلی رہی. صحیح. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ تھیلی رہی, اس میں سے نکالتے, صدقہ بھی کرتے, کھاتے بھی, خیرات بھی کرتے رہتے, کمی نہیں آئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ظاہری وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. ان کی زندگی کے جو آپ کی خلافت کے 10-12 سال جو بھی ہیں, اس پورے عرصے میں بھی آپ کے پاس وہ تھیلی موجود رہی. پھر وہ تھیلی میں سے آپ نکالتے بھی رہے اور کھاتے بھی رہے. پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہوا, شہادت ہوئی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ابو ہریرہ فرماتے وہ تھیلی میرے پاس موجود رہی, حضور کے عہد سے ہے, اور خلفائے ثلاثہ تیسرے خلیفہ کے دور تک میرے پاس وہ تھیلی رہی. پھر ایسا ہوا, ابھی آپ نے سلسلہ کیا تھا پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, تو جب بلوائیوں نے انہیں شہید کیا نا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحیح. اور کہتے کہ لوگوں کے لیے ایک غم ہے, کہتے میرے لیے 2 غم ہیں. کہتے لوگوں کے لیے ایک غم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. آپ فرماتے میرے لیے 2 غم ہیں, ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا, اور دوسرا غم مجھے یہ کہ حضور نے جس تھیلی پہ تبرکن پڑھ کے دیا تھا, جس سے میں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں اور پتہ نہیں کتنے ہی جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا, بانٹتا بھی رہا, کھاتا بھی رہا, کھلاتا بھی رہا. آپ فرمانے لگے کہ وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی. فرمایا لوگوں کے لیے ایک غم ہے عثمان کی شہادت کا, کہا میرے لیے 2 غم ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی غم ہے اور اس تھیلی کے گم جانے کا بھی جناب غم ہے. یہ ہے جود کا واقعہ. اب کرم کا بھی تو واقعہ ہو جائے نا. بالکل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے. آپ فرمانے لگے کہ نا مجھے بڑی شدید بھوک لگی تھی. کہنے لگے مجھے بھوک لگی, اب میں کسی سے سوال تو نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں راستے میں جا کر بیٹھ گیا. کہنے لگے میں راستے میں جب جا کر بیٹھ گیا نا, تو بیٹھنے کے بعد نا میں نے کہا کہ یہاں سے ابھی گزریں گے حضرت ابوبکر صدیق گزریں گے یا صحابہ کرام گزریں گے. اچھا میں کیا کروں گا, جو بھی آئیں گے نا میں انہیں سلام کروں گا, شاید وہ میری حالت دیکھ کر, کیونکہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں یا کئی وقتوں کا بھوکا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر صدیق السلام علیکم. فرمایا ابوبکر صدیق السلام علیکم. بولا حضرت قرآن کی ایک آیت پوچھ کے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا پوچھو. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, بولا اس کے تحت مسئلہ بتا دو. انہوں نے مسئلہ بتایا, چلے گئے. اس کے بعد کہنے لگے شاید اب کوئی آ جائے, میرے کو ساتھ اپنے در پہ لے جائے, کچھ کھلا پلا دے, میں تو کئی دن کا بھوکا ہوں. تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آنے لگے. اب یہ تھوڑا دل میں خوش ہوئے. فاروق اعظم آئے, کہنے لگے السلام علیکم یا فاروق اعظم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. کہا کہ حضرت ایک قرآن کی آیت کے تحت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. انہوں نے مسئلہ پوچھا, فاروق اعظم نے جواب دیا, وہ بھی چلے گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے آنے لگے. جب گزر کے آئے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. دیکھ کر جیسے ہی دیکھا نا, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. کہا وعلیکم السلام. کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ. ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ. آئے ہائے, آپ جتنے ابھی موضوع لے کے آ رہے ہیں نا, بات آ جاتی ہے علم غیب کی. صحیح. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ آ جاؤ. اپنے در دولت پہ گئے اور جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو فرمانے لگے کہ آ جاؤ اندر آ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اندر آ گئے. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ایک شخص یہ دودھ کا پیالہ دے کر گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہدیہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اچھا وہ پیالہ لے کر آؤ. اب وہ گھر والے پیالہ لے کر آئے, آپ نے پیالہ لیا ہر سامنے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا حضور نے میرے دل کی بات جان بھی لی اور دودھ کا پیالہ بھی منگوا لیا. اب بڑے خوش ہیں, یہ دودھ کا پیالہ میں بھوکا ہوں, میں پیوں گا, سیراب ہو جاؤں گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اور جا کے جو ہے اصحاب صفہ جو ہیں, صفہ کے چبوترے میں جو علم دین حاصل کرنے والے لوگ ہیں, ان تمام کو بلا لو. صحیح. اللہ اکبر. کہنے لگے اب میں دل میں سوچوں, ایک پیالہ, صفہ کے اتنے سارے لوگ,
کم و بیش 70 لوگ تھے وہ. صحیح. کہا کیسے پورا ہوگا؟ کہتے لیکن حضور کا حکم ہو اور صحابی تعمیل نہ کرے. کہتے میں چلا گیا, اصحاب صفہ کو بلایا, بولا یا رسول اللہ 70 بندوں کی جماعت آ گئی ہے, اب میں دل میں سوچوں. صحیح ہے نا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ 10 بندوں کو اندر بھیجتے جاؤ. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حکم دینے پر حضرت کہ بالکل انہوں نے 10 بندوں کی جماعت کو فرمایا اے ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور پلانا شروع کرو. صحیح. اب ایک پیتا سیراب ہوتا, دوسرا پیتا سیراب ہوتا, یہاں تک کہ 10 کے 10 پی جاتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب 10 کے پینے کے بعد میں نے دیکھا پیالہ اتنا تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ میں نے 10 کو پلایا, اس کے بعد میں نے پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں فرمایا اور اگلے 10 کو بلاؤ. 10 کو بلایا, انہوں نے بھی پیا, پیالے میں جتنا دودھ تھا اتنا باقی رہا, یہاں تک کہ 70 افراد نے اس پیالے میں سے دودھ پیا, سب سیراب ہو گئے. صحیح. اسامہ بھائی سب کے سیراب ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب کون رہ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں رہ گیا ہوں اور آپ رہ گئے. اللہ اکبر. اللہ. کہا اچھا. فرمایا اے ابو ہریرہ پیو. آپ فرماتے کہ میں نے پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا. صحیح. جب میں نے پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. صحیح. کہتے میں نے اور پیا یہاں تک کہ میں مزید سیراب ہو گیا. پھر میں نے کہا حضور یہ پیالہ. فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے اور مزید پیا. اس کے بعد میں جب تیسری مرتبہ پینے کے بعد پیالہ دیا نا, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے پی لیا. حضور فرمایا اور فرمایا یا رسول اللہ اب ایک بوند پینے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مبارک لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس پورے پیالے کو پی لیا. صحیح. پھر اعلیٰ حضرت نے کہا نا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ حضور کے جود کی مثال بھی ہے, حضور کے کرم کی مثال بھی ہے. ایک تو وہ ہے کہ بندے نے سوال کیا, وہ تھیلی دی جو حضرت عثمان غنی کے دور تک چلی, اور ایک یہ تھا کہ سوال نہیں کیا, بس بیٹھے ہوئے بھوک کے عالم میں کہ کوئی پہچان لے. کسی نے نہیں پہچانا تو حضور نے تو پہچان لیا, اور پہچاننے کے بعد ایک دودھ کا پیالہ ہو, 70 افراد ہوں اور 72 افراد میں دودھ پورا ہو جائے اور پینے کے بعد ہی بچ جائے اور سب کا پیٹ بھی بھر جائے. بالکل. پھر اس کے بعد لوگوں کے پیٹوں میں بات ہضم نہ ہو تو یہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے امتی ہیں کہ اعتراض بھی کرتے تو اپنے نبی کے اوپر. تو وہاں کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کتنی پیاری آپ نے عکاسی کی اس چیز کی. اچھا حضور ایک تیسرا سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں, اور یہ سہارا لیتے ہیں قرآن پاک کا اس آیت سے کہ کل انما انا بشر مثلکم, آپ فرما دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر. اس قرآن کی آیت سے یہ سہارا لے کر جو ہے یہ بات کرتے ہیں, کل انما انا بشر مثلکم. اچھا ان سے سب سے پہلے تو ابھی تو ہم اس آیت کی طرف جائیں, اس سے پہلے کہو نا کہ حضور علیہ السلام نے تو ایک پیالے سے 70 افراد کا پیٹ بھرا, تم بھر کے دکھا دو. ان کے تو باپ بھی نہیں بھر سکتے نا. دیکھو بھائی ہم تو کہتے ہیں نا پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پھر تم بھر کے دکھا دو. اچھا دیکھیں فرمان نا جدا جدا ہے. حضور کا یہ جو فرمان تھا کل انما انا بشر مثلکم, آپ اس کی تفسیر میں جب جائیں گے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کفار قریش سے. ایسے ہی کفار قریش سے فرمان تھا, اور فرمان کیا تھا کہ بھائی تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے نہیں مانو, تم مجھے رسول نہیں مانتے نہیں مانو, صحیح, لیکن کم از کم اپنی طرح بشر مان کر مجھ پر اتنا ظلم و ستم تو نہ کرو. اپنی طرح انسان سمجھو, اپنی طرح انسان تو سمجھو, اپنی طرح کا سمجھ کر کم از کم جو مجھ پر ظلم ڈھاتے وہ ظلم تو نہ ڈھاؤ. صحیح ہے نا. کم از کم مجھے انسان تو سمجھو, مجھے نبی نہیں سمجھتے تو کم از کم انسان تو سمجھو. اور انسان سمجھ کر انسانیت کے ناطے تم اپنے خاندان والا ہونے کے ناطے کم از کم مجھ پر ظلم و ستم تو نہ کرو. صحیح. اب یہ تو تھا کفار سے فرمان نا, یہ قرآن کی آیت کے ذریعے آپ یہ جب جائیں گے تفاسیر کے اندر تو یہ معلوم ہو جائے گا. صحیح. اچھا ثم معاذ اللہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, جی جی, جو اس کائنات کی سب سے پاک ذات مبارکہ ہے. ایسا ہی. اور وہاں سامنے جو اہل کفار تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو وہاں سارے کفار وہ ایسے کفار جہاں زانی بھی کھڑے, ایسا ہی, جہاں شرابی بھی کھڑے, ایسا ہی, جہاں بڑے بڑے جواری بھی کھڑے, ایسا ہی, اور جتنی برائیاں سے یوں سمجھ لیں کہ جو سمیٹ کر جو ہے نا ان کفار کے اندر جو تھیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ کفار وہاں کھڑے ہیں. اور یہ اس اپنا موازنے کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ ثم معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ہماری طرح کے بچے. اچھا ایک بات ہے, کتنے بڑے جو ہے نا مطلب عقل والی کوئی بات ہونی چاہیے کہ اگر یہ موازنہ کر بھی رہے تو یہ کس بہاف پہ کر. ایک بھاری بھرکم بات کروں,
فرمان تو کفار سے ہوا تھا. یہ بولنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے لگ رہا ہے انہی کی اولادیں ہیں حضور. سوال یہ کہ یہ ہیں کون؟ یہ تو مسلمان ہو. بالکل, یہ فرمان تو کافروں سے تھا. ایسا ہی ہے. آؤ میں مسلمانوں کا فرمان سناتا ہوں. اٹھاؤ بخاری شریف باب التطوع کے اندر آؤ, اور یہ باب ہے نہا عن صوم الوصال. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے, صحیح نا؟ اور وہ باب کیا ہے؟ نہا عن صوم الوصال. اب سنیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں موازنہ کیجئے گا, وہاں فرمان کس سے تھا؟ کفار سے نا, اہل کفار سے, جہاں کافر تھے. اب دیکھیں صحابہ کرام سے کیا فرمان ہوتا ہے, یہ سنیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. صحیح. اسامہ بھائی جو خانقاہی بندہ, اس کو تو پتا ہے صوم وصال کیا ہوتا ہے. ایسے ہی عام بندے تو سوچیں گے یہ صوم وصال کی کیا بات ہو گئی. صحیح. صوم وصال اس صوم کو کہتے ہیں, یعنی اس روزے کو کہتے ہیں جس میں سحری آج ہو جائے, اور اس کے بعد افطاری جو ہو 3 دن کے بعد ہو جائے, 5 دن کے بعد ہو جائے, 7 دن کے بعد ہو جائے, یا 11 دن کے بعد ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. اچھا, جو صوم وصال رکھا کرتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حشاش بشاش. اللہ اکبر, کیا بات ہے, یہ بھی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کھائیں نہیں پیے نہیں بظاہر, ہے نا. اب ایسا ہوا کہ ان کو دیکھ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. صحیح. نمازیوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی. پھر اس کے بعد مزید پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, سوال کیا کہ بھئی کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے صوم وصال رکھا, کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو ہے وہ مسجد میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے. صحیح. اب حدیث شروع ہو رہی ہے بخاری کی جو میں پڑھ رہا ہوں. صحیح. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم وصال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنے سے منع کیا. صحیح. صحیح نا. وقال رجل من المسلمین, مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا, وقال رجل من المسلمین, مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک شخص نے کہا, فرمایا انک تواصل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں. اللہ اکبر, کیا کہا؟ آپ بھی تو صوم وصال. اچھا, جس نے یہ کہا ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا. پھر جو مسلمان نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا بھی ہے. جب ایمان کی حالت میں دیکھا تو وہ ہوا کیا؟ صحابی ہوا. بے شک. ٹھیک ہے. اب جب صحابی ہوا تو کہتے ہیں وقال رجل من المسلمین انک تواصل یا رسول اللہ, مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک مرد نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ابیت, فرمایا میں تو رات اس حال میں کرتا ہوں, فرمایا کہ یطعمنی ربی ویسکین, فرمایا میں تو رات اس حال میں کرتا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے. کیا بات. فرمایا میں اپنی رات اس طریقے سے کرتا ہوں, ابھی تو میں تو رات ایسے گزارتا ہوں کہ یطعمنی ربی ویسکین, مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. ایکم بمثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اللہ اکبر. یہ صحابہ کو فرمایا حضور نے, ایکم بمثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے؟ اللہ اکبر. کیا بات. وہاں پر کافروں سے کیا خطاب تھا؟ کافروں سے کیا خطاب تھا؟ میں تمہاری طرح. مسلمانوں سے کیا فرما رہے ہیں خطاب؟ ایکم بمثلی. یہ بخاری شریف نہا عن صوم الوصال کھولیں, ورنہ یہ حوالہ ہم انشاءاللہ دکھا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر یہ حدیث بھی ہے اور اس حدیث کے اندر حضور کا فرمان یوں موجود ہے. ارے صاحب یہ ایک حدیث نہیں ہے, یہ بخاری شریف کے اندر مختلف مقامات کے اندر 6 سے زیادہ حدیث الحمدللہ خود میں نے پڑھی ہے. حضور کا فرمان ہی یہ ایکم بمثلی, بھائی تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کوئی میری طرح ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں سے تو خطاب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی میری طرح ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کائنات کے سب سے بہترین مسلمان, بار بار یہ جملہ کہتا ہوں نا, زمانے کے سارے غوث ملا لو, سارے کلندر ملا لو, سارے کتب ہو, ابدال ہو, نچیب ہو, نقیب ہو, جتنے بھی غوث کتب کلندر ابدال جتنے بھی مقامات ہیں سب ملا لو, سارے مل کر سب سے کم فضیلت والے صحابی کے مرتبے کے برابر کو نہیں پہنچ سکتے. اور حضور صحابہ کو یہ فرمایا ایکم بمثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ او بھائی یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں؟ صحابہ کرام کو تو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی میری طرح ہو نہیں. بالکل. اور حضور نے فرمایا, کس کو فرمایا؟ اچھا اب یہ بتائیے, آپ سے میں ایک سوال کروں گا, آپ یہ نہیں بولنا کہ مجھ سے سوال کرنے بیٹھ گئے. یہ بتائیے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر. صدیق اکبر ہے نا جی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. صحیح. بے شک. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. یہ حضور کس کو فرمائے؟ صدیق اکبر. صدیق اکبر کو فرمائے کہ اے صدیق, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. یہ کون خبیث قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح؟ اللہ اکبر. تو بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ حضور ہماری اوقات ہے کہ ہم حضور کی طرح ہوں, جب صدیق اکبر جیسا صحابی حضور کی طرح نہیں. بالکل. جب سارے انبیاء
سارے افضل، سارے ہمارے سروں کے تاج، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا، اس کے باوجود کوئی نبی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے برابر نہیں. بالکل ایسے. تو یہ کون خبیث لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ کے حضور ہماری طرح؟ وہ ہاشمی میں ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جن سے سرکار نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انہوں نے جو سنا، اور جن سے سرکار دو علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر نہیں ہوں، آج ان کی اولادیں وہی بول رہی ہیں. یہ کہہ سکتے کہ ان کے طریقوں پر، ان کے طریقوں پر. تو یہ ایک شیطان کا ایک وار ہو سکتا ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا. شیطان نے جملہ کہا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا، کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. صحیح. کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو آگ سے بنایا، اے مولا خلقتنی من نار، تو نے تو مجھے آگ سے بنایا اور تو نے ان کو مٹی سے بنایا، تو میں تو ان سے بہتر ہوں. تو یہ تو شیطانی توحید ہو گئی نا. بالکل ایسے. یا تو شیطانی ماننا ہو گیا نا کہ معاذ اللہ نبی کو تم بولو کہ ہم تو نبی کی طرح ہیں، یہ تو ہم نبی کی طرح بشر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی افضل البشر ہیں. بالکل ایسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی نور اعلیٰ نور ہیں، اور ایسے نور ہے کہ اس نور کی کوئی مثال نہیں. بے شک. اور بشر ایسے کہ اس بشر کی کوئی مثال نہیں. تو جو لوگ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، تو یہ شیطان کے وار میں خدارا. آپ جب مطالعہ کریں گے نا قرآن و حدیث کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہوا. بے شک. کہ تیرے جیا کوئی اور نہیں، کہ حضور کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. حضور چوتھا سوال ہمارے پروگرام کا شامل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک نعت ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، روزہ تو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. یہ دیکھو آج آپ امام اہل سنت کے آپ نے اشعار پڑھ دیا، دوسرا بھی شریعہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ تو اتنا پیارا شعر ہے. یہ تو یوں ہے نا کہ پیارا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان پر ہوا کہ یہ کون سی بات ہو گئی، کعبہ تو یہ کہ بولے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اس سے کیا مراد ہے. تو میں نے بولا دیکھو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں کوئی ایک شعر ایسا نہیں جو خلاف شرع ہو. اللہ. ہر شعر با شرع قرآن و حدیث سے بالکل نپا تلا ہے. صحیح. آ جائیں فتح مکہ کا آپ موضوع لانے والے ہیں نا 20 تاریخ کو، چلے کچھ ہم چھیڑ دیتے ہیں، آپ جن کو بٹھائیں گے تو کچھ واقعی کا تناظر. مکہ فتح ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی داخل ہوئے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مبارک کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں، کسی کو تلاش کر رہی ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نگاہیں کسی کو تلاش کریں. حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال نظر نہیں آتے، بلال کو بلاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا اپنے اس غلام کو، یا رسول اللہ حکم فرمائیے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تم دیکھتے نہیں آج تاریخی دن ہے، آج فتح مکہ کا دن ہے، اے بلال اذان کہو. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی قسمت پر نازا، بھئی کیا وقت ہے، حضور نے اتنوں کے بیچ میں مجھے طلب کیا اور کہتے ہیں اذان دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینی کا ہے. حضور نے فرمایا اے بلال آج تاریخی دن ہے، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی قسمت پر نازا، جس کعبے کی طرف رخ کر کے ہمیشہ اذان دی ہو، آج وہ کعبہ تو میرے پیر کے نیچے، آج میرے تلووں کے بوسے لے رہا ہے. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے، اذان نہیں کہتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال اذان کیوں نہیں کہتے، اذان کہو. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ جب میں کہیں بھی ہوتا تھا میں اذان کہتا تھا تو میری تو نگاہ ہوتی تھی کعبے کی طرف، یا میرا رخ تو ہوتا تھا کعبے کی طرف، میرا قبلہ تو کعبہ ہوا کرتا تھا. آج تو کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے، آج تو کعبہ میرے پیروں کے نیچے ہے. یا رسول اللہ میں اپنا رخ کدھر کروں، کدھر رخ کر کے اذان دوں؟ تو حضور نے فرمایا اے بلال دیکھتے کیا ہو، میری طرف دیکھو اور دیکھ کر اذان کہہ دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری طرف دیکھو اور دیکھ کر اذان کہہ دو. اعلیٰ حضرت کی عشق والی روح توڑا پٹی. فرمایا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کہ کعبے کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد جس طرف قبلہ بنایا حضرت بلال کے اذان کہنے کے لیے، وہ کعبے کا کعبہ تو خود حضور علیہ السلام کی ذات تھے. اور زمانہ تو یہ کہتا ہے نا کہ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور یہ بھی روایتوں میں موجود ہے جب حضور آیا تو کعبہ جھوم رہا تھا، جس طرح حضور علیہ السلام کے
حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اس طرف کعبہ جھومے تو سارا زمانہ تو کعبے کی طرف متوجہ ہو بالکل اور کعبے کی توجہ حضور علیہ السلام کی طرف, تو پھر کیوں نہ کہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ. الحمدللہ آج جو گفتگو ہی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا کہ یہ تاکہ یہ جو ہم نے گفتگو کی یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سلسلے میں, جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.